السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کی سیریز میں جو خلاصہ قرآن چل رہا ہے، اس میں انشاءاللہ آج ہم 8واں پارہ زیر گفتگو لائیں گے۔ سورہ انعام کے 10 رکوع تک ہم پڑھ چکے تھے، اور 11، 12، 13 یہ 3 رکوع بھی 7ویں ہی پارے میں ہیں، اور پھر جو رکوع نمبر 14 ہے وہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ جو 3 رکوع ہیں جو 7ویں پارے میں آ رہے ہیں سورہ انعام کے، ان تینوں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں گنائی ہیں۔ جو بات پیچھے آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں گنائی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ صرف اپنی عداوت کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، مسلمانوں سے جو ان کی عداوت تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض انہوں نے اپنے دل میں پال رکھا تھا، اس کی وجہ سے دین کے قریب نہیں آتے تھے، انہیں چاہیے کہ اپنا یہ رویہ چھوڑ دیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ یہ پیغام اس زمانے کے لیے بھی تھا اور آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ وہ غیر مسلم جو اسلام سے قریب نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ چھوڑ دیں اس بحث کو کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، جس مذہب پر وہ ہیں، جن خداؤں کو مانتے ہیں، جن خداؤں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، جن سے اپنی ضرورتیں وہ چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ خدا کیا عقل میں آتے ہیں؟ کیا عقلی طور پر ان خداؤں کو سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی لاجک پیش کی جا سکتی ہے کہ نہیں یہ خدا ہیں؟ یقین جانیے کہ کوئی لاجک نہیں، کوئی علمی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، عقل ساتھ نہیں دیتی، دماغ ساتھ نہیں دیتا کہ کیسے یہ چیزیں خدا ہو سکتی ہیں۔ اتنی تقسیمیں خداؤں کی، خدا کی صلاحیتوں کو بانٹ کر اس کو بالکل بندر بانٹ مچا دیا کہ جی سب سے بڑا خدا تو وہی ہے، لیکن دولت یہ دے گی دیوی، طاقت یہ دیوی دے گی، قوت یہ دیوی دے گی، اولاد اس سے مانگنی ہے، پیسہ اس سے مانگنا ہے۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ اور اس میں ظلم یہ کیا کہ خدا کسی کے اندر اتر آتا ہے، جس کو حلول کہا جاتا ہے، اوتار بنانے کا عقیدہ۔ یہ اور بڑا ظلم ہے کہ کوئی انسان، بلکہ جانوروں میں بھی اوتار مان لیتے ہیں کہ خدا اس کے اندر اتر آ گیا۔ پھر تو بات ختم ہو گئی ساری، پھر تو خدا خدا نہیں رہا، وہ کوئی اور چیز ہوگی، ہلکی پھلکی سی طاقت بن گیا۔ جیسے آپ نے کرنٹ دوڑا دیا تاروں میں، اس طرح خدا آ گیا اس میں۔ تو خدا کو اس کے اصل مقام سے گرانے کا جو تصور ہے غیروں کے ہاں، اور خدا کو خدا نہ سمجھنے کا جو تصور ہے، زبان سے آپ کہتے رہیں لیکن آپ اپنے جو خدا آپ پیش کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی لاجک، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس، کچھ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کو۔ ہاں، ایک دلیل ضرور ہے آپ کے پاس، اسے دلیل کہنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا؟ جب بھی کچھ کہا جائے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہمارے پرکھ یہی کرتے چلے آ رہے تھے، پرکھوں سے یہی بات چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں، اب تک لوگ یہی کرتے چلے آ رہے تھے، ہم چھوڑ دیں؟ یہ تو اگر یہ معیار ہے، اگر یہ اسٹیٹس ہے آپ کے گفتگو کا، آپ کے ڈائلاگ کا، پھر تو بھائی ہم ہاتھ جوڑ لیں۔ لیکن اگر واقعی کوئی بات ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی لاجک ہے، اور اس پہ آپ واقعی علمی طور پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ثبوت لانے چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ ثبوت دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو چاہے غیر مسلموں کی ہو، وہ چیزوں کو لاجیکلی سمجھنا چاہتی ہے، سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتی ہے، 2 2 4 کے اصول کی طرح سمجھنا چاہتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو نئی نسل ہے غیر مسلم حضرات کی، ان سے آپس کے
ریلیشنز ڈیولپ کریں اور بات چیت کر کے، کبھی چھوٹی موٹی میٹنگیں کر کے، کبھی ٹی پارٹی چھوٹی سی کر کے اس میں اس طرح کے ٹاپکس اٹھائیں تاکہ بات چیت ہو، عقل کو، کھوپڑی کو استعمال کیا جائے، اور جب کیا جائے گا تو انسان حق کی طرف آئے گا، انسان حقیقی خدا کی طرف، اصلی خدا کی طرف جو ایک ہے، اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، وہ انسان پھر اس کی طرف آئے گا، پلٹے گا، ضرور پلٹے گا۔ تو ان رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ایک خاص بات دیکھنے کی یہ ہے قرآن کریم میں کہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں اپنی بیان کرتا ہے ان میں صرف وہ نشانیاں نہیں ہوتی جو صرف پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گیلیکسیز کا نظام پورا سمجھانے لگیں تو بیچارہ ایک گاؤں کا دیہاتی، ایک کسان، وہ کیا سمجھے گا بات؟ غیر پڑھا لکھا آدمی وہ کیسے سمجھے گا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اس لیے قرآن کریم نے مثالیں ہر طرح کی دی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں دی گئی۔ یہاں پر بھی رکو نمبر 12 میں سورہ انعام کے اسی طرح کی مثالیں دی گئی کہ بھائی اس بات پہ غور کرو کہ زمین سے بیج تم نے ڈالا، وہاں سے غلہ اگایا، زمین کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی، اس بیج کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ان تمام چیزوں پر غور کرو، یہ کیا ہے؟ انڈا، انڈے کے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ انڈے کو پھاڑ کے دیکھو تو گندگی ہوگی، انڈا تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اگر واقعی جو مضبوط انڈا ہوتا ہے وہ بن جائے گا، اس کے اندر سے زردی وغیرہ نکلے گی، سفیدی نکلے گی۔ اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ ایک زندہ مخلوق نکل آئے؟ ان چیزوں پر غور، اس طرح کی مثالیں قرآن کریم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری مثالیں ہیں میں نے بتایا جو صرف ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی مثالیں بہت زیادہ ہیں کلام پاک میں، ہر طرح کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر وہ مثالیں آ رہی ہیں جو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بیان کر کے قرآن اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو کفر والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر دشمنی چھوڑیں، عداوت چھوڑیں، اناد اور بغض جو پال رکھا ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیں، اور دو چار والی بات کرنا چاہیں، بات کو سمجھنا چاہیں، تو پھر بات ان کی سمجھ میں آئے گی، اور وہ بات جو سمجھ میں آئے گی وہ بہت واضح ہوگی، وہ بہت کلیئر ہوگی، وہ اتنی کلیئر ہوگی کہ ان کی پیشانی کو اٹھا کر 33 کروڑ خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کے در پہ جھکا دے گی۔ یہ کئی رکوع ہیں، ان میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ساتھ میں کچھ احکام کی باتیں بھی آئی ہیں، حلال اور حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، سب چیزیں اس میں ہیں۔ آخر میں جو یہ رکوع جہاں سورہ انعام ختم ہو رہی ہے، یعنی رکوع نمبر 20، آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 160 سے 163، 160 سے 163 تک، یہ آیتیں بہت اہم ہیں ان مسلم سوسائٹیز کے لیے جو جہاں پر غیر مسلموں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، جن مسلم معاشروں میں جہاں مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں اور ان کو ذرا دبایا جا رہا ہو، ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت ہو، ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے، وہاں پر یہ آیتیں بہت رہنمائی کرتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں، بھائی کیا کریں، بہت دشواری جاتی ہے، اگر کوئی سمجھ لے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آفس میں، ہماری فیلڈ میں، تو بہت پریشانیاں ہو جائیں گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم بہت واضح بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، دیکھو صاف اعلان کر دو، عقیدے کا معاملہ، جو فیتھ کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کسی طرح کے ڈاؤٹ کی تمہیں بھی ضرورت نہیں، اور کسی اور کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے فیتھ کے معاملے میں ڈاؤٹ میں پڑے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، کچھ نرم ہو، شاید ایسا ہو، شاید ویسا ہو، نہ، صاف بتایا گیا۔ اعلان کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ سے اعلان کرایا جا رہا ہے۔ آپ صاف کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، مجھے کس نے دکھایا راستہ؟ رب نے دکھایا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ابراہیم کا بھی راستہ تھا، ابراہیم کو تو مانتے ہو، وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے، وہ بھی اسی توحید کے علم بردار تھے، ان کا راستہ ہے۔
اور پھر بہت اور وضاحت کے ساتھ پھر اگلی آیت میں کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، یعنی ساری اب اس کے اندر جسمانی عبادتیں آ گئیں، وہ عبادتیں جن میں جسم کا استعمال ہوتا ہے، و نسکی میری قربانی، وہ عبادتیں ساری آ گئیں جن میں مال لگتا ہے، و محیای میرا جینا، میری زندگی، میری لائف، و مماتی میری ڈیتھ، میرا مرنا، میری موت، یہ سب کا سب للہ رب العالمین، اس پروردگار عالم کے لیے ہے، اس خدا کے لیے ہے، خدا کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے، بھیا میں تو اسی کے در پہ جھکتا ہوں، میری ساری زندگی اس کی، میری موت اسی کی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری عبادتیں، میری دعائیں، یہ سب اسی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے، جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ پیدا ہی نہ کر سکے، جو ایک مچھر بھی نہ بنا سکے، جو اپنے آپ کو نہ پیدا کر سکے، اس کو کیسا پوجنا؟ وہ کیسا خدا؟ وہ کہاں کا خدا ہو گیا جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں؟ اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ میرا اپنا احساس ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ آیت کریمہ ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے ہوں اور جو میجورٹی ہے اس کی طرف سے دبانے کی کوشش ہوتی ہو، کچلنے کی کوشش ہوتی ہو، بالخصوص پوری دنیا میں جو اسلاموفوبیا پھیلا ہوا ہے، اسلام کا نام سن کر جو دورہ پڑنے لگتا ہے لوگوں کو، ایسے ماحول میں یہ آیت ہماری بہت کلیئر رہنمائی کرتی ہے، بہت واضح رہنمائی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں خود پڑھنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں جو رب العالمین کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اس صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی حیثیت سے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کا نام اللہ ہے، بس ٹھیک۔ غیر مسلم کہے گا ہاں ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے پوجا پاٹ دیکھی ہے، ہم رام کو خدا مانتے ہیں، ہم لکشمن کو مانتے ہیں، ہم گنیش کو مانتے ہیں، ہم کالی میا کو مانتے ہیں، بات تو تھوڑا فرق ہے، بس خدا ہی ہے سب۔ نہ نہ نہ، بالکل نہیں، اس تصور سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ رب العالمین، ساری کائنات، یہ دنیا، اس کے علاوہ جو ہزاروں دنیایں ہیں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے، وہ سب، اس زمین کے اوپر چلنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے پتنگے، زمین کے اندر جو الگ دنیا سمندر میں آباد ہے، ہزاروں مخلوقات سمندر کے اندر، چھوٹی بڑی عجیب و غریب، زمین کے اندر دوڑنے والے، زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے، جنگلوں میں پوری ایک دنیا آباد ہے جانوروں کی، وہ سب، یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، وہ رب ہمارا ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ لہذا یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب یہ چیز جو ہے خدا کے کریشن کو سمجھنا، یہ کوئی بڑی انوکھی چیز ہے کیا جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی اس سلسلے میں، پوری سیریز موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی، نہ جانے کتنی کتابیں اس موضوع پر لکھ دی گئی ہیں جس سے کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے، کہ ہم پھر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں۔ آپ یقین جانیے، آپ سال 2 سال اگر ریسرچ کریں گے اس معاملے کی، رب العالمین ہے کون؟ جہانوں کو پیدا کرنے والا، ساری دنیاؤں کو پیدا کرنے والا، وہ ہے کون؟ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے، ریسرچ کرنا شروع کریں گے، آپ ریسرچ پوری نہیں کر پائیں، آپ رکھ دیں گے کنارے، اور آپ کی پیشانی اس پروردگار کے آگے جھک جائے گی کہ وہ وہی ہے۔ قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ اعلان تمہارا ہونا چاہیے، تو ہم خود سمجھیں اس آیت کریمہ کو، ان صلاتی والی جو آیت کریمہ ہے، اس کو ہم حفظ کریں، اس کو اپنے گھر میں موٹا موٹا لکھ کر لگائیں، اپنے دفتروں میں، اپنے کالجز میں، اپنے اسکول میں، اپنے آفیسز میں، اپنے بچوں کو رٹوائیں کہ دیکھو ہر چیز میں صلح ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، ہر چیز میں صلح ہو سکتی ہے، ہر چیز میں ہم پیچھے آ سکتے ہیں، اس معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں 1 انچ پیچھے نہیں کھسک سکتے۔ اگر کھسک گئے تو سارا معاملہ ختم، پھر ہم نہیں رہیں گے، پھر ہم مسلمان نہیں، پھر ہمیں کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے اور ہمیں ایک اصول دے رہی ہے کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جب حالات سخت ہوں اور آپ کے اوپر چوطرفہ چاروں طرف سے الغار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے یہ بھی۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگی، آگے چل کر اس کی وضاحت کی گئی ہے اس صورت میں۔ وہ لوگ جن کے اعمال درمیانی ہوں گے، 50-50 معاملہ ہوگا جن کا، وہ اعراف پر رکھے جائیں گے، پینڈنگ ابھی معاملہ ہے، ویٹنگ کا معاملہ ہے۔ جنت کو دیکھیں گے تو بڑے للچائیں گے، کاش یہاں چلے جاتے، مزہ آ جاتا، کیا زبردست عیش و عشرت ہے لوگوں کی یہاں پر۔ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کانپ اٹھیں گے، ارے بھیا بڑے خطرناک جگہ ہے، تو ہو کہیں اس میں نہ ڈال دیے جائیں۔ آخرکار پروردگار عالم رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اعراف والے جو ہوں گے ان سب کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس میں بھی شروع بات جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے ایمان سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر کفر میں سے، ابلیس کا کفار میں سے ذکر ہو رہا ہے، چونکہ کفر کا آغاز، یعنی کفار کا جو امام ہے، پیشوا ہے، وہ ابلیس ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کس طرح سے حضرت آدم کو بہکایا، کیا ہوا، اور پھر وہ خود بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، دوسرے رکوع میں یہ تذکرہ ابلیس کا، پھر کفر سے بچنے کی ترغیب اہل ایمان کو، وغیرہ وغیرہ، کچھ حلال چیزیں، حرام چیزیں، اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر کا، گھمنڈ کا ذکر کیا ہے، غرور کا۔ یہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، دیکھیے اس پر جب غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ابلیس کی ساری گمراہی تھی وہ گھمنڈ کی وجہ سے تھی، تکبر کی وجہ سے تھی۔ آئی ایم سم تھنگ، میں بہت بڑی چیز ہوں جی، مجھے کوئی کیسا نہیں سمجھے گا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق، اس کی حیثیت ہے، میں سجدہ کروں اس کو، میں نہیں کرتا۔ اس کی شان گھٹ رہی تھی، انا پہ چوٹ پڑ رہی تھی۔ صوفیاء کرام کے ہاں اس لیے تربیت دی جاتی ہے انا کو کچلنے کی، انا کو مارنے کی، انا پر چوٹ لگائی جاتی ہے تاکہ انا مرے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا انسان کا۔ تو یہ ابلیس کا ذکر، اس کے بعد پھر آگے چل کر تکبر کا ذکر، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تکبر کی مختلف شکلیں ہیں، الگ الگ رنگ ہیں، یہ ہم سب کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ کہاں تکبر کی کون سی قسم ہمارے اندر ہے، اس کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کو یوں کہہ لیں اگر ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے تو صحیح ہوگا۔ فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکارو لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑا کر، بخفیہ، اور آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، کسی کو نہ پتہ چلے، تم کہہ رہے ہو، سن رہا ہو بس، اور کوئی بیچ میں نہ ہو۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہے، اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا مانگا کریں، سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیا دعا مانگیں؟ یہ سوال خود نہ سمجھ میں آنے والا ہے، بہت ہی بیوقوفی کا سوال۔ بھائی سیدھا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگو۔ پین خریدنے جا رہے ہو تو رب سے کہو پروردگار ایک پین خریدنے جا رہا ہوں، اچھی چیز دلوا دی مجھے۔ آپ کہیں گے 10 روپے کی چیز، اس میں کیا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ ایک چیز، ایک روپے کی چیز آپ لینے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹافی آپ نے خریدی، کھائی، پتہ چلا اس کا ریئیکشن ہو گیا۔ ایک چنگم آپ نے کھائی، وہ جا کے ہاتھوں پہ چپک گئی۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ نے ٹافی کھائی، اس کا کوئی ایک ذرہ دانت میں اٹکا رہ گیا، رات میں آپ درد سے بلبلا رہے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، تاکہ ہر چیز میں پروردگار عالم کی مدد شامل ہو، اس میں برکت پیدا ہو، اور وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اس لیے دعا کا معمول بنانا چاہیے۔
بہت اہتمام کے ساتھ میری گزارش ہے کہ دعا کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. اس کا بہترین وقت رات کا وقت ہے. رمضان میں خاص طور پر یہ کام ہو سکتا ہے. جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے آدمی یہ کام کرے. اور پھر عام دنوں میں علماء نے بتایا کہ ایک آدمی اگر رات میں سونے سے پہلے، تہجد کے وقت میں وہ نہیں اٹھ پاتا بیچارہ، آدھی رات جب گزر جاتی ہے وہ نہیں اٹھ سکتا اس وقت، لیکن رات میں سونے سے پہلے وہ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے تہجد کا ثواب ملے گا. اب ہم اپنا معمول بنا لیں، بہت آرام سے بنا سکتے ہیں. 10 منٹ ہم نے خاص کر لیے بستر پہ جانے سے پہلے، 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد 5 منٹ دعا کریں گے. یہ ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے. اگر کبھی آپ جہاز میں ہیں، کبھی ٹرین میں ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی اور موقع ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو صرف اپنے بستر پہ جانے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے آپ دعا کر لیں پروردگار سے. کبھی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا نہیں کر سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لیں، لیکن مانگیں. مانگنے کا معمول ہونا چاہیے. کیا مانگیں؟ ہر چیز مانگیں. وہ باتیں آپ یقین جانیے، وہ باتیں جو آپ اپنے ماں باپ سے نہ کہہ پائیں، اپنے بہت بے تکلف دوستوں سے نہ کہہ پائیں، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے نہ کہہ پائیں، وہ باتیں آپ پروردگار سے کہیں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ ایسا تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا، اتنا مضبوط تعلق کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا جائے گا. یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی، دونوں زندگیاں آپ کی کامیاب ہو جائیں گی. اس کے بعد 2-3 رکوع ہیں جو اسی پارے میں ہیں، لیکن ان میں نبیوں کے واقعات ایک سلسلے کے وار بیان کیے گئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم یہیں 7ویں رکوع پر بات ختم کرتے ہیں، اور 8ویں رکوع سے جہاں سے نبیوں کا ذکر ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.